السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ نہ جہاں میں کہیں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ معزز سامعین کرام، میرے انتہائی قابل احترام مشفق، مربی، محترم، معظم، مکرم معلمین، مدرسین، اساتذہ کرام، آپ سب کا میں انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ہم نے تو کبھی آپ کو اپنی دعاؤں میں بھی نہیں یاد کیا، لیکن یہ آپ کا ظرف اور اپنے طلاب کو ذہن نشین رکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں تڑپنا، ان کا خیال رکھنا ہر طرح سے، یہ آپ کا ہی ظرف ہے۔ مجھے استاذ محترم نے دو چیزوں کا حکم دیا تھا، ایک اپنا معافی ضمیر بیان کریں اور ایک الہاد پہ بات کریں۔ اس سے پہلے جامعہ کے آخر میں جب ادھر آیا تھا، اس سے پہلے میں راولپنڈی اسلام آباد کی کسی کمپنی کے اندر مینیجر تھا۔ میرے عرش کے ساتھی نے مجھے نصیحت کی کہ چھوڑ دو، تم میں اس میں کوئی سکون نہیں ملنا۔ میں ادھر آیا، اساتذہ سے نصیحت طلب کی۔ یہ جو آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس آیا کا مفہوم عملی طور پر اساتذہ سے ایڈوائز لے کر، نصیحت لے کر سمجھ آئی کہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی مکرم، نبی معلم کے بارے میں کہ آپ اس حد تک رنجیدہ ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ کفار، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ، ان کے بارے میں آپ تڑپتے ہیں، آپ کا دل کانپتا ہے، آپ غم زدہ ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں کہ جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، جنہوں نے آپ پر جادو کیے، منافقین، چٹ زبان، بد اخلاق، ان کی رشد و ہدایت کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ یہ کبھی کیفیت میری نہیں ہوئی، یہ کیفیت اساتذہ کرام کی نصیحت پر ہوئی۔ ہم ادھر جب پڑھا کرتے تھے تو میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے آصف بھائی، اور ایک دوست تھے حسنین بھائی۔ ہمیں آصفین حسنین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور آصف بھائی، اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ پر رحم فرمائے، انہوں نے ہمیں ایسی ایڈوائز کی، ایسی نصیحت کی، ہمارے دل کانپنے لگ گئے، ایسے لگتا تھا جیسے ہمارا دل پھٹ جائے گا، اور یہی وجہ بنی کہ مجھے وہ کمپنی چھوڑنی پڑی، وہ فیکٹری چھوڑنی پڑی، اور اللہ کی درگاہ پہ آ گئے، اللہ کے رسول، اللہ کے فرمان، اس کی نصیحت کرنے لگ گئے۔ یہ اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں بتایا یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ،
انہیں کفر سے نکال کے ایمان کی طرف لے کے آؤ۔ جنہوں نے بتایا لوگوں کے اوپر شرک کے فتوے نہ لگاؤ، انہیں شرک سے نکال کے توحید کی طرف لے کے آؤ۔ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کے اوپر گنہگار، زناکار، ریاکار، اس کے فتوے نہ لگاؤ، انہیں رشد و ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لے کے آؤ۔ جنہوں نے ہمیں بتایا اہل و بدع کے اوپر اہل و بدع کے فتوے نہ لگاؤ، انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان کے لیے تڑپو، ان کے لیے دعائیں کرو کہ یہ اہل و بدع اہل و سنہ بن جائے۔ ایک تو یہ میں نے اپنی اس زندگی کے اندر سیکھا۔ دوسری بات جو استاد محترم نے مجھے حکم دیا الہاد کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے، اسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، یہ شیطان یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ ہم درس نظامی کر لیتے ہیں، علومیہ اسلامیہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم تخصص کریں گے، ہم پی ایچ ڈی کریں گے، ہم فلاں ڈگری حاصل کریں گے اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ ہم جا کے کام کریں گے، ہم بزنس مین بنیں گے، کاروبار کریں گے، کاریگری سیکھیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہمارے پاس ہوگی، ہم دین کا کام کریں گے۔ دین کا کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تین چیزوں کی۔ دین کے کام کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تڑپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے ان بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی نمازیوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اساتذہ کے لیے، چرب زبان لوگوں کے لیے، بد اخلاق لوگوں کے لیے تڑپنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ لوگ گنہگار نہ ہو جائیں، کہیں یہ لوگ جہنمی نہ ہو جائیں۔ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور اللہ رب العزت نے تو مومنین کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی تڑپتے نہیں ہیں، اور نبی مکرم، نبی معلم، نبی رحمت انسانوں کے لیے تڑپتے تھے۔ وہ تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایک مسجد کے امام ہیں، مقتدی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم لوگ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نے کوئی گناہ کر دیا، ہم ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اساتذہ سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم اس کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں اور آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر اساتذہ کی تذلیل ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں جن اساتذہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا انہی سے ہم بڑے ہو گئے۔ ہم نے جن اساتذہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا، دین کی تعلیم ہمیں سکھائی، قرآن کی تعلیم ہمیں سکھائی، ہمارے اندر ایمان کی روشنی کو اجاگر کیا، انہی اساتذہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ رب العزت اس جامعہ کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔